ہم نے کھانا پینا، رہن سہن، لباس، معاشرت، اس کو نکال دیا ہے زندگی سے۔ میں تو سناتا رہا جب آپ یہاں پڑھتے تھے، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا بچوں کو ٹائم دینے کا، کچھ آزار بڑھ گئے، کچھ مصروفیت بڑھ گئی، لیکن میں نے اس میں کوتاہی نہیں کی تمہیں بتانے میں۔ لیکن 8 برس ہم نے پڑھا مدرسوں میں، ایک دن نہیں سنا کسی استاد سے لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، بیوی سے کیا سلوک ہو، ماں باپ سے کیا سلوک ہو، بچوں سے کیا سلوک، ایک دن نہیں سنا۔ اور تبلیغ ہی سنتے رہے سارے، تبلیغ 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 تبلیغ، مدرسوں میں فقہ 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 فقہ، خانقاہوں میں ذکر 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 ذکر۔ میرے نبی تو ایک زندگی پوری لے کر آئے تھے۔ میں نے ایک دن کہا استاد جی مجھے آپ سے گھیلا ہے، آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا، تبلیغ بھی سکھائی، زندگی نہیں سکھائی۔ کہنے کیسے؟ بتایا نہیں ماں باپ سے کیسے چلنا ہے، بیوی سے کیسے چلنا ہے۔ کہ میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے نفرت تھی، جس دن وہ کہتی تو انہیں بال نہیں مڑانے، میں اس دن ٹنڈ کرا کے آ جاتا تھا۔ ایک گندی جی گھر مگر ماں ناراض کی تھی رکھی تو ٹنڈ کراؤنا ویسے ہی سنت کوئی نہیں، تو بدعت ہے۔ وہ ہمارے مدرسے میں استادوں نے ڈنڈ، بال کٹاؤ بال کٹاؤ بال، ہاں سلیقے سے بال رکھو، ایسے بے ہنگم رکھے ہوئے بال کہ تم معاشرے میں بیٹھے ہوئے عجیب نظر آؤ، یہ بھی بہت مایوب۔ یہ طاہر کی طرح کالا پگڑ باندھ کے بیٹھ جاؤ، یہ وزیرستان میں باندھے، ادھر کدھر بات کیا گئے۔ ایسی وضاحت مت بناؤ جو کسی کی آنکھوں میں چبھے۔ نیلی پیلی ٹوپیاں، نیلے پیلے رومالوں کی پگڑیاں، ادھر یا رومال لٹکا یا دھوتی رکھی ہوتی، یا دھوتیاں رکھی ہوتی، یعنی اپنی شخصیت کو خود داغدار کر دیتے۔ لباس پہننے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں کہ کسی محفل میں جانے کے آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ زندگی نہیں بتائی جاتی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی میری بیوی بھی کہتی تھی ٹنڈ نہ کرایا کرو، جس دن کہتی ٹنڈ نہ کرایا کرو اسی دن میں اس طرح پھراتا تھا کہ اس کے نفس کی اصلاح کر۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بات ویسے اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنے گھر میں کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی اللہ کا فضل، کبھی نہیں۔ شدت مزاج میں تھی، الفاظ میں نہیں، مزاج میں شدت تھی۔ وہ شدت پھر آخر چبھتی ہے، سب سے زیادہ پھر بیوی اور ماں باپ کو چبھتی، جو قریب کے رشتے۔ تو اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، 83 میں میری شادی ہوئی اور 86 میں مولانا سعید خان صاحب فرشتہ رحمت بن کے پاکستان آ گئے۔ انہیں سعودی حکومت نے ملک بدل گئی، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بندے کو بھیجا تھا کہ ان سے میں نے یہ جو چیز لی، میں نے کتابوں سے نہیں، حالانکہ میں کتابوں کا حافظ ہوتا تھا۔ یہ زندگی یاد رکھنا، پڑھ کے نہیں آئے گی، صحبت سے آئے گی۔ پڑھ کے نہیں آتی، پڑھ کے آتے تو مجھے آ جاتا، صحبت سے آتے۔ ان کو دیکھ کے مجھے پتا چلا اوہ زندگی تو اس کا نام۔ 86 میں مولانا آئے پنڈی، مجھے پتا چلا، میں گھر سے نکلا سیدھا پنڈی پہنچا، ان کے ساتھ میں نتھی ہو گئی، 12 برس میں ان کے ساتھ رہا۔ پہلے 2 ہفتے ان کا سفر تھا، میرے کو رائمنڈ والے ناراض بھی ہو گئے کہ رائمنڈ چھوڑ کے ان کے ساتھ پھر رہا ہے، تو تھوڑا سا ان میں غلوف ہے اس چیز میں، تو مجھے فائدہ محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے رائمنڈ کی غیر حاضری کر دی، ساتھ ان کے جڑ گیا۔ 2 ہفتے بعد جب میں گھر آیا تو سب سے بڑا جج بیگم ہوتی ہے، تو 3 دن کے بعد میری بیگم کہنے لگی تمہارے اندر بہت بڑی تبدیلی، چونکہ آدمی جو صفات میں آگے جاتا ہے نا اسے خود نہیں محسوس ہوتا۔ مطلب میں نے ایک نیا چیپٹر پڑھا تو مجھے خود محسوس ہوا کہ میرے علم میں اضافہ ہوا، ٹھیک، میں نے نئی بات سنی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا، لیکن میں صبر میں بڑھا یا گھٹا، اخلاق میں بڑھا یا گھٹا،
اس کا پتہ اگلے کو چلتا ہے، اس کو نہیں چلتا، تو دوسرا اس کا جج ہوتا ہے اس وقت۔ تو میری بیوی نے 3 دن کے بعد کہا تمہارے مزاج میں تبدیلی